ہم نے ایک اس کے لیے سپریم کورٹ میں پٹیشن لگائی تھی، سپریم کورٹ نے ہمارے حق میں فیصلہ دے رکھا ہے۔ سپریم کورٹ میں جسٹس گلزار صاحب کی عدالت نے اس آرٹیکل 140A کی تشریح کر رکھی ہے اور اس کو، لیکن اس میں جو لکونہ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اسی صوبائی اسمبلی کو اپنے آرڈرز کر کے واپس بھیجا ان کو کہ بھئی آپ صوبائی قانون سازی کر کے آپ اس کو امپلیمنٹ کریں۔ وہ کیسے کریں گے؟ وہ تو کریں گے نہیں۔ ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ کو ایک نیسلا ٹاور گرانا تھا تو آپ نے اس کے گرانے کا آرڈر کیا اور ساتھ ساتھ اپنی سپرویژن میں کمیٹی بنا لی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے، اور اس کی امپلیمنٹیشن کو ہر ہفتے آ کر جو ہے مانیٹر کرتے تھے۔ تو آپ کو پتا ہے کہ آپ کے آرڈر کرنے سے نیسلا ٹاور نہیں گرا ہے۔ تو جب ایک نیسلا ٹاور گرانے کے لیے آپ کو ہر ہفتے دوبارہ اپنے آرڈر پہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ کو روزانہ آ کر ہر ہفتے آ کر بیٹھنا پڑا، تو امیجن کریں کہ 25 کروڑ لوگوں کا جب آپ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں تو وہ صوبائی اسمبلی جو کہ پاور کو اپنی گرفت میں رکھنا چاہتی، وہ کیا آپ کے کہنے پہ فیصلہ کر دے گی؟ آپ نے اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے کوئی سپریم کورٹ کی نگرانی میں کوئی کمیٹی نہیں بنائی۔ کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کا آرڈر، سپریم کورٹ کا یہ آرڈر آج ویسے ایز اٹ از پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہے۔ لیکن ہم چاہتے ہیں کہ صوبائی قانون نہ ہو، یہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی آئین کا قانون ہو۔ ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے، ایم کیو ایم نے پورے پاکستان کو اس ٹرموائل سے نکالنے کا ایک نسخہ پیش کر دیا ہے۔ پاکستان چلانے والوں کو، آج کے حکمرانوں کو، ریاستی اداروں کو، ہم سب کو آواز دے کر یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کے واسطے آپ اس کو اون کر لیں، ہم اس کو اپنا نام بھی ہٹا دیں گے، لیکن یہ کرنا ہے جس سے پاکستان نے بچنا بھی ہے اور پاکستان نے آگے چلنا بھی ہے۔ تو ایم کیو ایم نے کل کی تاریخ میں نیشنل اسمبلی کے سیکرٹری کے پاس یہ آئینی ترمیم جو ہے وہ یہ مسودہ جمع کرا دیا۔ ہم پاکستان کی ساری پارٹیز کے پاس جائیں گے اس مسودے کو لے کر، اور ہم پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی ساری پارٹیز سے اس پہ حمایت مانگیں گے، کیونکہ یہ کسی سیاسی پارٹی کا ایجنڈا نہیں ہے، یہ پاکستان کو بچانے کا ایجنڈا ہے۔ اور میں سب سے توقع کرتا ہوں تمام پارٹیز سے، چاہے وہ حکومت میں ہو، چاہے وہ اپوزیشن میں ہو، چاہے وہ چھوٹی ہو، چاہے وہ بڑی ہو، ان کو اس لوگوں کو امپاور کرنے کے اس ایم کیو ایم کے اس مسودے کی 100% تائید کرنی چاہیے۔ جس دن یہ ہو جائے گا پاکستان میں اختیارات اور وسائل جو ہے نیچے 24 کروڑ لوگوں تک پہنچ جائیں گے، کرپشن رکے گی، لوگ اکاؤنٹیبل کریں گے۔ یہ نرسری ہے، نرسری، یہ پاکستان کو نئے لیڈرز دینے کی نرسری۔ امیجن کریں کہ 1,80,000 لوگوں میں اگر صرف 180 افراد ہر 4 سالوں کے بعد، 1,80,000 میں سے 180 افراد ہر 4 سالوں کے بعد نکل کر وہ پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹ لیول کے اگر لیڈر بنے تو 20 سالوں میں آپ کے پاس 1,000 کے قریب نئے لیڈر ہوں گے۔ یہ کہت الرجال کہ باپ کے بعد اس کا بیٹا یا اس کی بیٹی یا اس کا بیٹا یا اس کی بیٹی، یہ بچوں کی سیاست پھر جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اس کے اوپر نئی لیڈرشپ آ جائے گی۔ یہ نرسری ہے، پاکستان کو نئے لیڈرز دینے کی نرسری ہے۔ تو ایم کیو ایم نے اپنے حصے کی یہ ذمہ داری پوری کی ہے۔ آپ کے ذریعے میں پاکستان کے لوگوں کو یہ آواز لگانا چاہتا ہوں کہ اپنے اپنے علاقوں میں آپ جس بھی پارٹی کے نمائندے ہیں، آپ جس بھی پارٹی کے ووٹر ہیں، اپنے ایم این اے، اپنے ایم پی اور اپنی پارٹی کو بولیں کہ ایم کیو ایم کی اس آئینی ترمیم کی حمایت کریں، بھلے آپ ووٹ اسی پارٹی کو دیں، ہمیں ووٹ نہ دیں۔ میں پاکستان کے لوگوں کو آواز لا کے کہتا ہوں، یہ آپ کو امپاور کرنے کی ترکیب ہے، یہ آپ کو امپاور کرنے کا مسودہ ہے۔ آپ اپنے اپنے علاقے کی اپنی اپنی پارٹیوں کو، یہ جس بھی پارٹی کے آپ ممبر ہیں، آپ ورکر ہیں، آپ ذمہ دار ہیں، آپ ایم این اے، ایم پی اور آپ عوام ہیں، آپ اپنی پارٹی کے ذمہ داروں کو کہیں کہ ہمیں امپاور کرنے کے لیے ایم کیو ایم نے یہ مسودہ جمع کرایا ہے، ان کی پارٹی کو چاہیے کہ وہ اس کی سپورٹ کریں۔